السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم کورس میں آج ہم نماز کی شرائط یاد کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور دیگر مسلمانوں تک شیئر کر کے ثواب کمائیں۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ہمیں مزید استقامت دے، ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم مزید اس طرح قرآن و حدیث آپ تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کریں، ثواب حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمایا کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کیا کریں ویڈیو میں، اور کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو شب و روز لمحہ بلمحہ اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ شہادت کی مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے۔ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے نماز کی 6 شرائط۔ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے، کہیں بھی پڑھ کر سنانے کے لیے، آپ کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو یاد کروانے کے لیے اس کا مجموعہ اگر یاد کر لیں، تصاونت، طا سین الف واو نون تا، تصاونت یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ کہیں بھی آپ سنانا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی۔ تصاونت، طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ۔ تصاونت۔ طہارت کیا ہے؟ کہ نمازی کا بدن پاک ہو، لباس، نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ نمبر 2، ستر عورت، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا شرط یعنی ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ پورا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتابی قول پر نماز درست ہے، اور ان کا بھی چھپا رہنا یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر یہ ظاہر ہوئے تو ایک مفتابی قول پر نماز درست ہوگی۔ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے ظاہر آئے، نظر آئے، ظاہر ہو جائے، یا جلد کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہیں ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یعنی ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے، کہ ستر کا چھپانا لازم ہے، ضروری ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر ستر کا کوئی حصہ باریک کپڑے کی وجہ سے اس کی رنگت ظاہر ہوتی ہے تو ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں۔ موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر چپکا ہوا ہو بدن سے، ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی حیت یعنی ابھار وغیرہ حیت معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مرد کی، مگر اس عضو کی طرف دوسروں کا نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر، بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر قبلہ سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر بغیر ارادے بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوئی، نہیں ٹوٹے گی۔ اگر صرف منہ قبلہ سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلہ کی کوئی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ آپ نے ادھر ہی توجہ کر لی اور نماز پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ اگر وقت شروع نہیں ہوا، عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ لہذا نماز کا وقت شروع ہونا یہ شرط ہے۔ عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزاں ہوتے ہیں، ان میں جو مستند توقیت داں کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں، یعنی تصدیق کیے ہوئے ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں۔ 3 اوقات مکروہہ: طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک مکروہ ٹائم ہے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے مکروہ ٹائم ہے۔ نصف النہار یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ البتہ اس دن اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے تو فوراً پڑھ لیجئے، البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ دوران نماز مکروہ وقت داخل ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت کراہت سے پہلے پہلے ختم ہو جائے۔ پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز کو طول نہیں دیا کہ وقت کراہت وسط نماز میں آ گیا، جب بھی اس پر اعتراض نہیں۔ نمبر 5، نیت۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں آتی ہے، سرائکی میں آتی ہے، اردو میں آتی ہے، پنجابی میں نیت آتی ہے۔ زبان سے کہہ لینا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، یعنی بہتر ہے۔ ورنہ نیت کیا کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، دل میں پکا ارادہ ہو۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھ لے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز میں نیت بھی فرض ہے۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اور یہ جو ہم نیت کرتا ہوں نماز کی اتنی رکعت، اتنے فرض فلاں کے لیے، اور یہ وقت جو ہے فلانا اور منہ قبلہ کی طرف، اور یہ سارے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ اس طرح نیت کر لینا چاہیے، کیونکہ بندہ کام کاج اور مصروفیات کی وجہ سے اس کا ذہن ادھر ادھر خیالات منتشر ہوتے ہیں، تو نیت کرتے کرتے یہ آہستہ آہستہ پھر اپنے خیالات کو بھی نماز کی طرف لاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے جب یہ دہراتا ہے تو اس کا دل و دماغ سنتا ہے، اور یہ سارے سگنل پھر جو پورے وجود کی طرف جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں اب نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دہرا لے، عربی میں دہرائے، اردو میں جس زبان میں بھی دہرائے، نیت ادا کر لے زبان سے، تو یہ مستحب عمل ہے، اچھا کام ہے۔ ورنہ اگر امام صاحب نے نیت کر لی ہے اور ہم یہ سارے دہراتے رہیں الفاظ کہ وہ قرات شروع کر دے گا اور ہماری ثنا پڑھنے والی سنت رہ جائے گی، تو بہتر ہے کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر کہہ دے، یعنی یا جو نماز امام صاحب کی وہی اسی کا میں ارادہ کرتا ہوں کہہ کر اللہ اکبر کہہ دے، تو اس طرح یہ بہتر ہے کہ وہ دہراتا رہے گا۔ دل میں تو ارادہ تھا نا کہ فجر کی فرض پڑھنے آیا ہوں، ظہر کے 4 فرض پڑھنے آیا ہوں، ظاہر ہے جو جس وقت کی نماز پڑھنے آیا ہے دل میں ارادہ تو ہے کہ فلاں نماز پڑھنے آؤں۔
پھر امام صاحب اگر جماعت شروع ہو گئی تو پھر یہ دہراتے نہ رہیں، یہ اتنا طویل وقت آپ کا چلا جائے گا تو ثنا والی سنت آپ کی رہ جائے گی۔ قرات شروع ہو جائے تو پھر ظاہر ہے آپ نے ثنا نہیں پڑھنا، اب قرات سننا آپ پر فرض ہو گیا، تو آپ نے خاموشی سے قرات سننی ہے۔ نمبر 6 ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ 6 شرائط ہم نے یاد کی۔ طہارت، پھر سے دہرا لیتے ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے نمازی کا جسم پاک ہو، لباس جس میں نماز پڑھنی ہے وہ لباس پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف ستھری ہو، اور ستر عورت یعنی لباس پہنا ہو، اور جو ستر کے مقام ہو وہ پوشیدہ ہونے چاہیے، اور منہ قبلہ کی طرف ہونا یہ بھی شرط ہے، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف منہ ہونا یہ بھی شرط ہے، کسی اور سمت نماز پڑھی تو نہ ہوگی۔ اسی طرح وقت، نماز کا وقت بھی ہو، اگر وقت شروع نہیں ہوا، آپ نے بھلے سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تو وہ نماز آپ نہیں ادا کر سکتے۔ نماز کا وقت شروع ہونا یہ بھی شرط ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نیت، دل میں ارادہ ہونا نماز کا، اور تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرنا، یہ 6 شرائط آج ہم نے یاد کیے ہیں۔